پانی پینا میری اور آپ کی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ لیکن پانی کیسے پینا؟ سنت کیا ہے؟ بیٹھ کے پینا، 3 سانسوں میں پینا۔ جو انسان بیٹھ کے پیے گا، 3 سانسوں میں پیے گا، اس کو اگر میڈیکل فائدے علم میں ہیں یا نہیں اس کو مل جائیں گے۔ اور جو بیٹھ کے نہیں پیے گا، کھڑے ہو کے پیے گا، جلدی جلدی پیے گا، اس کے علم میں میڈیکل کے جتنے مرضی فائدے ہوں، خود سب سے بڑا ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کا نقصان ہوگا۔ کیونکہ ہم نے دیکھا بہت سارے ڈاکٹرز بھی کھڑے ہو کے پانی پی لیتے ہیں، بوتل پی لیتے ہیں، تو ان کا علم پھر بچائے گا نہیں ان کو۔ جو سنت پر عمل کر رہا ہے، آخرت بھی بن رہی ہے، دنیا بھی بن رہی ہے، صحت بھی بن رہی ہے۔ انسان پانی کھڑا ہو کے پیے گا یا بیٹھ کے پیے گا؟ عام طور سے 2 ہی طریقے ہیں، لیٹ کے تو کوئی نہیں پیتا مریض کے علاوہ۔ اگر کھڑا ہو کے پیے گا اور جلدی جلدی پیے گا تو کیا نقصان ہے؟ معدے میں نہیں رکے گا، جلدی سے چھوٹی آنت پہ پھر بڑی آنت میں اور بہت ساری نمکیات کو لے کے باہر نکال دے گا۔ وہ پانی بجائے فائدہ دینے کے الٹا نقصان کا ذریعہ بنے گا، معدے کو بھی نقصان پہنچے گا اور انسان کے اوورآل سسٹم کو نقصان پہنچے گا۔ اب انسان سنت کے مطابق پانی پیے، آہستہ آہستہ پیے اور بیٹھ کے پیے، تو کیا ہوتا ہے؟ 2 بنیادی چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی بیٹھتے ہیں تو معدے کی وہ سائڈ جو چھوٹی آنت کی طرف ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہے۔ اب آپ پانی جب پیئیں گے وہ بینڈ ہو چکی ہے، دب چکی ہے، اب وہ فوری طور پر جانے نہیں دے گا اس کو، اس اسپیڈ سے جب آپ کھڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر آپ پی تھوڑا تھوڑا رہیں، سکون سے رہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ یہ پانی معدے میں رکے گا۔ پانی جب معدے میں رک گیا تو اس کے 2 کام۔ پہلا کام معدے کی اپنی ضرورت پوری کرنا، معدہ اس کو جذب کرے گا۔ کھڑے ہو کے پیا، جلدی جلدی پیا تو معدے کی ضرورت بھی پوری نہ ہوئی، آگے نکل گیا۔ بیٹھ کے پیا، رک رک کے پیا، معدے کی جو اپنی ضرورت ہے وہ پوری ہوگی۔ پھر آگے جب جائے گا، چھوٹی آنت اور بڑی آنت کی اپنی اپنی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی، تو ہمارے ان مین باڈی آرگنز کی ضروریات پوری ہوئیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ ہمارے معدے کے اندر ایسے الیکٹرولائٹس ہیں، نمکیات ہیں جن کی ضرورت ہمارے پورے جسم کو ہے۔ اب معدے سے کان میں ضرورت ہے، ٹانگ میں ضرورت ہے، جناب کمر میں ضرورت ہے، دماغ میں ضرورت ہے، پہنچے گا کیسے؟ تو پانی کا کام ہے ٹرانسپورٹیشن۔ ان نمکیات کو اور بہت ساری چیزیں ہیں، منرل بہت کچھ ہے، وہ سارا کچھ پانی نے ٹرانسپورٹ کر کے پورے جسم میں پہنچانا ہے، اور جسم میں جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں کے مسلز کھلتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں، اپنی پسندیدہ چیز، ضرورت کی چیز لے لیتے ہیں۔ اور کھڑے ہو کے پانی کی پیا، جلدی جلدی پیا، وہ جو نکلا، اب پانی ٹرانسپورٹ کے لیے ٹریول تو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر وہ نمکیات موجود نہیں، اور جب نمکیات موجود نہیں تو وہ جو مسام ہیں، وہ خلیے ہیں، وہ کھلیں گے ہی نہیں، تو پانی بس خالی چکر لگا کے باہر چلا جائے گا۔ تو جب یہ معدے کے اندر رہے گا تو معدے کے اندر جو ایسے الیکٹرولائٹس ہیں، یہ نمکیات وغیرہ، ان کو وہ اپنے اندر جذب کرے گا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے بنایا ہوا، اور پھر وہ جب پوری باڈی میں سرکولیٹ کرے گا تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ پہنچائے گا۔ پانی کا کام تو خالی قلی کا ہے، تو بدن اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو سادہ سی بات، پانی بیٹھ کے پینے اور کھڑے پیے ہو کر پینے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، نبی علیہ السلام نے جس کام کو جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی دنیا میں طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو بار بار میں دہراتا ہوں، اس کو یقین کرنے کی ضرورت ہے، ایک بات۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے جو غذائیں کھائی ہیں، کھانا پینا، وہ سب سے بہترین ہے۔ آپ کی سلیکشن لاجواب اور بہترین۔ جو آپ نے کھائی اور خوب کھائی، یعنی ہمیشہ کھائی، پیٹ بھر کے تو کھانا نہیں کھایا۔ میدا کبھی نہیں کھایا، گیہوں کبھی کبھی کھائی، گندم۔ میدے کے نقصانات بے شمار، اور یہ ہماری بیکری کی پروڈکٹ جتنی بھی ہیں اکثر و بیشتر میدے سے بنتی، نبی علیہ السلام نے نہیں کھایا۔ جو بہترین، ہر اعتبار سے بہترین، گزشتہ بیان میں اس کی تفصیل گزری۔ تو خلاصہ کلام کہ جس چیز کو نبی علیہ السلام نے کھانے میں استعمال کیا، جس کو پسند کیا، اس سے بہتر کوئی ڈش نہیں ہو سکتی ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے۔ یہ یقین ہمیں بنانا ہے۔